الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، جن میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف اعتبار سے عزت عطا فرمائی ہے، بلندیاں عطا فرمائی ہیں، ان کو ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ اس دنیا میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کے انسان نظر آتے ہیں، جن کو کوئی نہ کوئی ایک الگ سی بلندی اور ایک الگ سا مقام حاصل ہے۔ کسی کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، کسی کو جاہ اور منصب عطا کیا ہے، کسی کو سماجی اعتبار سے حسب اور نسب میں ایک افضلیت حاصل ہے، لوگوں کی نظر میں ان کا خاندان اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے اور ان نیکیوں میں تسلسل کی وجہ سے کہ ہر زمانے میں اس خاندان سے لوگوں کو فیض پہنچا اور بھلائیاں عام ہوئیں ان کے ذریعے، اس اعتبار سے ایک بلندی اور ایک نام حاصل ہے۔ لیکن آپ غور کریں تو ان میں سے اکثر بلندیاں وہ ہیں جو ختم ہو جانے والی ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بلندی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں باقی رہے اور زمانے تک اور نسل در نسل چلتی رہے، لیکن کسی نے گارنٹی نہیں لی ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ یا ان میں سے کسی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اصل جو بلندی ہے، اصل جو رفعت ہے، کمال ہے، مقام ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہے کہ ایک بندے کو اللہ کے نزدیک مقام مل سکے، اسے دنیا میں شہرت حاصل ہو، عزت حاصل ہو اور اللہ کے یہاں دھتکار دیا جائے، اور اللہ کی ہدایات اور تعلیمات کے اعتبار سے اس نے اپنے آپ کو بلندی اور عزت اور شہرت کے قابل نہ بنایا ہو، تقویٰ اس کے عزت کی اور اس کے شہرت کی بنیاد نہ ہو، عبادت اس کی بنیاد نہ ہو، اس کی تلاوت اس کی بنیاد نہ ہو، اس کا صدقہ اس کی بنیاد نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ عزت حاصل رہے، لیکن ایک دور آتا ہے کہ وہ ختم بھی ہو جاتی۔ لیکن جب انسان کو اللہ سے نسبت کی بنیاد پر بلندی حاصل ہوتی ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی محبت، قبولیت رکھ دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھا دی جاتی ہے، اور اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کا ایک لحاظ ہوتا ہے، لوگ اس کا خیال کرتے ہیں۔ اور آخرت میں علم اور تقوی اور عبادت کی بنیاد پر اور کار خیر کی بنیاد پر، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو بلندیاں اور عزتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کے بدلے بھی بڑے عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا، اور یہ صرف اللہ کی جانب سے۔ جسے اللہ تعالیٰ بلند کرے، جسے عزت دے، کوئی اسے نیچا نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل فرما دے، اسے نیچا کر دے، کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا۔ روزانہ اس کی مثالیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہیں فرمایا گیا ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل فرما دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو اصل جو بلندی ہے، رفعت ہے، مقام ہے، وہ صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ملے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے اسباب بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رفعتوں اور بلندیوں کے لیے بھی، اور دلوں میں اور ذہن و دماغ میں اور کتابوں میں اور زبانوں پر
کسی کی عزت اور شہرت اور بلندی کے بھی اسباب بنا دیتا۔ کبھی اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے نزدیک بھی بلندیاں پاتا ہے، اور کبھی وہ صرف دنیا میں ہی رہ جاتی ہے، لیکن اصل مقصود وہی ہے جو آخرت۔ اللہ تعالیٰ علم کی بنیاد پہ بلندیاں عطا فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں اور ان میں بطور خاص جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور ان کے لیے درجات ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے حقیقی ایمان والوں کے لیے یہ بات فرمائی کہ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، درجات۔ کہیں فرمایا کہ ومن یأتیہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی۔ کہیں فرمایا کہ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ۔ درجات ہیں اہل ایمان کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید میں یہ 4 مقامات ہیں، ان میں 3 میں رفع درجات اہل ایمان کے لیے، اور اس کی بھی بنیاد کہیں علم نافع کو قرار دیا گیا، کہیں عمل صالح کو قرار دیا گیا، ایسا علم جو فائدہ پہنچانے والا، ایسا عمل جو اچھا ہو، صحیح ہو، درست ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور کبھی یہ بلندی اللہ کے راستے میں قربانیوں کی بنیاد پر ملتی، اور یہ علم ہو یا جہاد ہو یا عمل صالح ہو، یہ دین کا قوام ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کی اساس ہے۔ اور ان تمام بلندیوں میں جس انسان کو بھی حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک ملی ہوں، ان میں سب سے بڑی بلندیاں اور عزتیں اور شہرتیں اور ناموری وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کو ملی، اور ان میں بھی سب سے زیادہ وہ بلندی، وہ رفعتیں جو قابل رشک ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ ہے جو سرور دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا آوازہ بلند کر دیا، آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا، عام کر دیا۔ أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، ہم نے آپ کا درجہ بلند کر دیا، آپ کی تعریف عام کر دی، اس درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اگر پوچھا کہ کس طرح آپ کا رفع ذکر کیا گیا، آپ کے ذکر کو، آپ کے آوازے کو، آپ کی شہرت کو بلند کیا گیا، کہ اللہ عالم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب بھی میرا ذکر ہوگا تو تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کے ساتھ ساتھ کیا جا رہا ہے، اسلام میں اگر کوئی داخل ہو رہا ہے، حلقہ بگوش اسلام ہو رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھنا جیسے ضروری ہے، ویسے محمد الرسول اللہ پڑھنا ضروری، اذان میں آپ کا نام، اقامت میں آپ کا نام، خطبوں میں آپ کا نام، اور میدان عرفات میں اور صفا اور مروہ میں اور ایام تشریق میں جب محبت کا ذکر آئے تو آپ کا ذکر، جب اطاعت کا ذکر آئے تو آپ کا ذکر، جب اتباع کا ذکر آئے تو آپ کا ذکر، جب اجلال کا ذکر آئے، تعظیم کا ذکر آئے، اور بزرگی اور عظمت کے بیان کا ذکر آئے اور احترام کا ذکر آئے، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ آپ کے بغیر، آپ کے ذکر خیر کے بغیر نہ خطبہ مکمل، نہ تشہد مکمل، اور درود شریف تو ہے ہی آپ کے لیے خاص۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ضم کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے. جب پانچوں نمازوں میں مؤذن اذان دیتے وقت جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر فرمایا کہ وشق له من اسمہ لیجلہ، اپنے نام سے ہی اپنے محبوب کا نام نکالا تاکہ آپ کی عزت و تکریم فرمائے، آپ کی شان بڑھا دے. تو اگر ذو العرش، عرش کا مالک محمود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے. محمد کے معنی یہ ہیں کہ جس کی بار بار اور کثرت سے تعریف کی جائے، اور احمد جو اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر، آپ کے آواز اور شہرت کے بلند ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں کیا گیا، نبیوں کے ذریعے سے کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں کیا گیا. کہیں فرمایا گیا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رسول کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور جس کے 4 مقاصد یا 3 مقاصد بیان فرما رہے ہیں. وہ حضرت ابراہیم جو جد امجد ہیں انبیاء علیہ السلام کے، ان کی زبانی آپ کا ذکر ہو رہا ہے. کہیں فرمایا جا رہا ہے سورہ صف میں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا کہ جس کا نام احمد ہوگا. قرآن نے یہ وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے وحی کو آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے ایک ذکر بنا دیا، ایک شرف اور عزت کا ذریعہ بنا دیا. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک. جو بھی آپ کو وحی کی جا رہی ہے آپ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، آپ سیدھے راستے پر بے فکر رہیں. اور یہ آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی شرف کی بات ہے، آپ کے رفع درجات کی بات ہے. اور یہ ذکر کس طرح سے بلند ہو رہا، آسمانوں میں، فرشتوں میں آپ کا ذکر، اہل ایمان کے درمیان آپ کا ذکر کیا گیا کہ اذان میں، اقامت میں، تشہد میں، خطبوں میں اور مختلف دعاؤں میں، جمعے کے دن، جمعے کی رات، اٹھتے بیٹھتے، علم کی مجلسوں میں، تفسیر و حدیث و فقہ اور اسلامی علوم کی مجلسوں میں 10 مرتبہ آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اذان جب ہوتی ہے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، تو ماہرین نے لکھا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اذان بند نہیں ہوتی، اور جب اذان ہوتی رہتی ہے ہر جگہ آپ کا ذکر آتا رہتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا آپ کا ذکر ہوگا جو 1400 سال سے زیادہ سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. آپ کے ذکر کا ایک نمونہ اور اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ آپ کو وحی جیسے معجزے سے نوازا گیا، اور قرآن کی وحی کے معجزے سے نوازا گیا. ابھی ہم نے ذکر کیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ. ابن عباس و مجاہد و قتادہ جیسے مفسرین فرماتے ہیں لَشَرَفٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. یہ آپ کے عزت کی اور سربلندی کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ. شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ معجزۃ سید الاولین والآخرین وہی القرآن العظیم باقیۃ الی یوم الدین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
معجزے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے گئے وہ اس وقت ظاہر ہوئے اور ختم ہو گئے، لیکن پچھلوں اور اگلوں کے سردار کو جو معجزہ دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ قرآن عظیم ہے، وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفع ذکر کیا گیا، آپ کا تذکرہ بلند کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کی تصدیق کرنا، اپنے بعد آنے والے ہر نبی کی تصدیق کرنا، لیکن بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اس پر ایمان لانا، اس کی نصرت کرنا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بڑھایا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مکتوب، ایک تحریر لے کر آئے جو ان کو بعض اہل کتاب کے ذریعے سے پہنچی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، فرمایا امتحوکون فیہا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ لا تسألوهم عن شیء فیخبروکم بحق فتکذبوا به او بباطل فتصدقوا به والذی نفسی بیدی لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعه الا ان یتبعنی او الا اتباعی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم اس میں لگے ہوئے ہو، اس سے متاثر ہو رہے ہو، میں جو لے کر آیا ہوں روشن تعلیم ہے، صاف ستھری تعلیم ہے، اور ان سے جو باتیں بھی تم پوچھتے ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہوں، نہ تم تصدیق کر سکتے نہ تکذیب کر سکتے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ امام اعظم ہیں، جس زمانے میں بھی آپ پائے گئے آپ کی اطاعت واجب ہے، تمام انبیاء سے آپ مقدم، اسی لیے آپ کو لیلۃ الاسراء میں اور جس کے بعد معراج ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا امام بنایا گیا بیت المقدس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے بلند ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات کی قسم کھائی، آپ کی عمر کی قسم کھائی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی ہے، حوصلہ افزائی ہے، آپ کے مقام رفیع اور جاہ عریض کو بیان کیا گیا، آپ کے منصب اور وجاہت کو، آپ کی بلندیوں کو بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بلندیاں عطا فرمائیں اس میں ایک انداز خطاب ہے، کہیں فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، جیسے یا آدم فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، قیل یا نوح اہبط بسلام منا، یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، نام لے لے کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو خطاب کیا، لیکن یا محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا، یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس پہلو سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے تذکرے کو بلند فرمایا، اور مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح پکارنے سے منع فرمایا گیا، اہل ایمان کو کہ آپ کو آپ کے نام سے نہ پکاریں،
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو ایسے نہ پکارا کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ کہہ دیا کرتے تھے یا محمد یا ابا القاسم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا اپنے نبی کی عظمت بڑھانے کے لیے، ان سے کہا کہ تم یہ کہو یا نبی اللہ یا رسول اللہ، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کی زبان سے ہی اپنا دفاع کروایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں، حضرت نوح نے فرمایا یا قوم لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں گمراہ نہیں ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جب کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، تو حضرت ہود نے اس کے جواب میں فرمایا لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ جب کہا گیا کہ آپ شاعر ہیں، آپ باتیں بنا لیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا اور ان کے لیے شعر مناسب نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، جب کہا کہ آپ کاہن ہیں، آپ نجومی ہیں، فرمایا وَلَا بِقَوْلِ کاہن، جب انہوں نے کہا آپ مجنون ہیں، اللہ نے فرمایا کہ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ، انہوں نے کہا ضال ہیں، اللہ نے فرمایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، اور آخر میں فرما دیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو لوگ آپ کو ضال اور گمراہ کہہ رہے ہیں، جو کاہن اور نجومی کہہ رہے ہیں، جو شاعر کہہ رہے ہیں، جو مجنون کہہ رہے ہیں، ہم سب کو دیکھ لیں گے، ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے تنہا کافی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم ان سب کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسبت رکھنے والی امت کی شان بلند فرما دی، اس کو خیر امت کے منصب پر فائز کیا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا ہوا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور مقام محمود مقام شفاعت ہے، آپ کو شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کا منصب دیا گیا، سب سے بڑی شفاعت جو کسی کے لیے حاصل نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لواء عطا کیا جائے گا، جھنڈا جسے لے کر آپ سب سے آگے ہوں گے، سوار کر کے آپ کو میدان حشر میں بلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں اول من تنشق عنہ الارض واول شافع، جس کے لیے زمین کھولی جائے گی، کھل جائے گی، اور سب سے پہلا وہ شخص جو سفارش کرنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا کیا، اور اذان کے بعد جب ہم دعا پڑھتے ہیں آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا، اور آپ اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے جام کوثر پلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اشفع یا فلان اشفع حتی تنتہی شفاع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذلک یوم یبعثہ اللہ المقام المحمود، سفارشیں ختم ہو جائیں گی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔ اسے حضور نے فرمایا سل اللہ لی الوسیلہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ وما الوسیلہ؟ قال اعلی درجۃ فی الجنہ لا ینالها الا رجل واحد ارجو ان اکون انا ہوا، صرف ایک شخص کو وہ جنت کا مقام وسیلہ نامی مقام مل سکے گا، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر کے اور نہ جانے کتنے پہلو ہیں کہ دنیا کے قلمکار قلم توڑتے رہیں گے، اور زبان کے جوہر دکھانے والے جوہر دکھاتے رہیں گے، لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جب اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
جب محبت کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دیجئے قل کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت۔ جہاں معصیت اور گناہوں کا ذکر کیا گیا وہ فرمایا من یعص اللہ ورسول، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ جہاں عزت کی بات کی گئی وہاں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِ، اللہ ہی کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے۔ جہاں ولایت اور دوستی کی بات کی گئی کہ تمہارا اصل دوست کون ہے، تمہارا اصل وہ کون ہے کہ جس سے تم دوستی کا اور ولایت کا اور محبت کا رشتہ رکھو، تو فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ جب اجابت کی بات آئی، قبولیت کی بات آئی، فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی پکار پر دوڑو، رسول کی پکار پر دوڑو۔ جہاں رضا اور خوشنودی کی بات کی گئی اور راضی ہونے کا ذکر کیا، فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ لوگ ان کو راضی کرتے اگر حقیقت میں ایمان رکھنے والے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر یہ زندگی نامکمل ہے، اور ان سب میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درودوں کا اہتمام، سلاموں کا اہتمام، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اس امت کو ایک بلندی دی گئی ہے، ایک عظمت عطا کی گئی کہ وہ اپنے نبی کے لیے اور اللہ کے محبوب کے لیے دعائیں کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام بلند ہے جس کے لیے ہم جیسے لوگوں کی ناپاک زبانیں اور ہمارے قلم اس کا ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا، وہ بلندیاں عطا کیں کہ صدیاں بیت جائیں گی اور سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مقام کا ایک حصہ اور ایک ذرہ بھی ادا نہیں کیا جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کا استحضار نصیب فرمائے، ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ یہ بات تازہ رہے، اور رفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے آوازے کو بلند کیا، آپ کا ذکر بلند کیا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں، نہ صرف ربیع الاول میں بلکہ پورے سال، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر لحظے میں اللہ تعالی ہمارا حامی اور مددگار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب